اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس وقت ہم مردان سے واپس جا رہے ہیں، اسلام آباد اجلاس ہے۔ ابھی وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب کا دورہ ختم ہوا ہے مردان کا۔ ویسے تو پچھلے بھی وزراء اعلیٰ کے دورے ہوئے ہیں اور سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب نے اپنے اپنے وقت میں مردان کے لیے کام کیا ہے۔ لیکن جس کھلے دل کے ساتھ اور جس اوپن مائنڈ کے ساتھ آج گنڈاپور صاحب نے مردان کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو ڈیل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہاں جو موجود ایم پی صاحبان تھے ان سے پوچھیے گا کہ اتنا کھلا ہاتھ کبھی کسی نے نہیں رکھا۔ بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ ایک ہاسپٹل ہے DHQ مردان کا، تو اس میں کوئی کام اس کا رہتا ہے اور کچھ کروڑ روپے کوئی 25 سے 27 کروڑ یا 30 کروڑ کے قریب رہتے تھے۔ تو اس پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جتنے پیسے چاہیے مجھ سے آج ابھی آپ منظور کرائیں، لیکن اگلی بار جب میں میٹنگ کے لیے آؤں تو مجھے میٹنگ میں یہ نام نظر نہیں آنا چاہیے کہ اس کے پیسے بقایا ہیں یا اس میں کام ہونا ہے۔ تو اس اسپرٹ کے ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب مردان آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں اس لیے نہیں جو ٹپیکل وہ ایک انداز ہے کہ شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے آج علی امین خان کی اسپرٹ چیک کی ہے۔ ہی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ فار مردان، جس طرح وہ باقی صوبے کے لیے یا اپنے علاقے ڈی اے خان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا بھی کہ ہر وزیر اعلیٰ اپنے علاقے کے لیے چیزیں لے کے جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں پورے صوبے کی خدمت کروں۔ تو جو ایک بہت بڑی چیز مردان کے لیے میرے حساب سے جو میں فیل کرتا ہوں، جو میں نے پچھلے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب سے آخری ٹائم پہ منظور بھی کرایا تھا، اور اس کے لیے 10 کروڑ روپے میں نے منظور کروائے تھے، جس پہ سروے ہو گیا تھا۔ سوات موٹر وے سے چارسدہ انٹرچینج تک ایک ایکسپریس وے، ایک لنک روڈ، ڈول وے، روڈ یعنی کہ 2 روڈیں، ڈول کیریج، جو سوات موٹر وے کو چارسدہ سے کنیکٹ کرے گا، تخبئی کے راستے سے جائے گا۔ تخبئی ایکسپریس وے اس کا نام مناسب ہے کیونکہ تخبئی کا علاقہ اس کی اونرشپ لے گا۔ تو تخبئی کے رہنے والے وہ لوگ، جلالہ کے رہنے والے وہ لوگ، ہمارے لند خوڑ کے رہنے والے، شیرگڑھ کے رہنے والے، ساڑو شاہ، مدے بابا اور یہ سارے جتنا بھی علاقہ اس کے ساتھ ہے، مزدور آباد، تخبئی پراپر، جہانگیر آباد، یہ جتنا بھی علاقہ ہے یہ سوات موٹر وے سے دور پڑتا ہے۔ ان کو سوات موٹر وے کا اتنا فائدہ نہیں ہے، اور مین موٹر وے سے بھی یہ دور ہیں۔ یہ جو لنک روڈ بن جائے گا، جو سوات موٹر وے سے شروع ہوگا، بیچ میں سے جلالہ کو کراس کر کے سیدھا جا کے نسطہ انٹرچینج کو ٹچ کرے گا، تو اس سے 40 کلومیٹر ایک سائڈ اور 40 کلومیٹر دوسری سائڈ، 80 کلومیٹر کم و بیش یہ بچت ہوگی، جو کہ سوات سے پشاور آتا ہے۔ اچھا، ہمارے لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ ہمارے حلقے کے علاقے کے لوگوں کو یہ فائدہ ہے کہ ان کو مردان جا کے موٹر وے رشکئی سے ٹچ نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ یہاں سے اگر پشاور جانا چاہتے ہیں تو رائٹ لیں گے اور سیدھا چارسدہ انٹرچینج، اور سوات جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے لیفٹ لیں گے اور سیدھا سوات، اور اسلام آباد جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے سوات موٹر وے اور سوات موٹر وے سے کرنشل انٹرچینج۔ یہ بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے اس پہ ہدایات جاری کی ہیں، اور اس میں عنقریب ہفتے 2 ہفتے میں ہم میٹنگ کریں گے تاکہ اس ADP میں اس کو ڈال لیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس علاقے کی تجارت کو، پراپرٹیز کی قیمت بڑھیں گی، فارم ٹو مارکیٹ روڈز، آپ کی فروٹس، آپ کی سبزیاں، باقی جتنا اناج ہے وہ مین مارکیٹس تک، یعنی منگورا، پشاور، راولپنڈی، ہزارہ اور اسلام آباد، یہ آپ کی ریچ میں آ جائے گا۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو سہولت ہوگی۔ بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو کہ پشاور رہتی ہیں ہاسٹل میں، اگر یہ سہولت مل جائے گی تو وہ گھر سے صبح جا کے شام کو واپس آ سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے پروجیکٹس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے شہروں میں جو لوگ پڑھنے لکھنے کے لیے، کاروبار کے لیے یا نوکری کے لیے جا کے وہاں رہتے ہیں، بڑے شہروں پہ بوجھ پڑتا ہے، وہاں آبادی بڑھتی ہے۔ تو جب آپ اتنے لنک اپ ہو جائیں گے کہ آپ آدھے پونے گھنٹے میں پشاور، یا گھنٹہ سوا گھنٹے میں منگورا، یا گھنٹہ سوا گھنٹے میں آپ اسلام آباد اور پنڈی پہنچیں گے، کسی کو گھر علاقہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے علاقے سے پھر آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ جو بڑے شہروں پہ آبادی کا انفلکس ہے وہ بھی کم ہوگا۔ بہرحال ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، تخت بھائی کے لیے مشوانی صاحب کا اور میرا مشترکہ ایک پروجیکٹ ہے جس پہ آج بات ہوئی، اسپورٹس کمپلیکس تخت بھائی کے لیے، اسپورٹس گراؤنڈ۔ مشوانی صاحب کو وزیر اعلیٰ صاحب اس میں سپورٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے بھی پیسے مختص ہو جائیں گے۔ تیسرا، جو ہمارے علاقے میں گرلز کیڈٹ کالج ہے، جو تقریباً 7-8 سال کا ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، جو ہماری صوبائی حکومت کا پروجیکٹ ہے۔ گرلز کیڈٹ کالج کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے آج اسٹرکٹ ڈائریکشن جاری کی ہے
کہ جتنے فنڈز اس کے لیے چاہیے وہ فوری آپ جاری کریں، لیکن اس کو جلد کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ اس میں میں نے ڈائریکشن دی ہے جو وہاں ذمہ داران تھے کہ یہ کیڈٹ کالج میرے قومی حلقے میں اور مشوانی صاحب کے صوبائی حلقے میں ہے، جو اس میں آپ نے پیش رفت کرنی ہے اس پہ آپ نے وزیر ہمارے جو ایم پی اے ہیں علاقے کے ان کو آپ نے ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ تو افتخار مشوانی صاحب کو یہ اعتماد ملیں گے جو کام وہاں پہ ہوگا، اور وقتاً فوقتاً میں بھی اس کا دورہ کروں گا۔ تو کیڈٹ کالج، گرلز کیڈٹ کالج تخبئی جو ہے یہ فوری کمپلیشن کے مراحل میں ہے۔ تیسرا جو ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے تخبئی واٹر سپلائی کا۔ تخبئی واٹر سپلائی کی بات آج میں نے جناب وزیر اعلیٰ صاحب کو کی ہے کہ مزدور آباد اور وہاں پہ دامن کو مین پراپر تخبئی سٹی، وہاں پہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت عرصے سے ہے۔ پرویز خان خٹک صاحب کو بھی ہم نے اس پہ ریکویسٹ کی تھی، محمود خان صاحب کو بھی کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی، لیکن آج جس طرح سے وزیر اعلیٰ نے اس کو منظور کیا ہے، ڈائریکشن دی ہے، تو یہاں انشاءاللہ ابھی ایک پمپ یہ لگا رہے ہیں، وہاں سے پانی جو ہے وہ سپلائی ہوتا ہے جو کہ کم ہے۔ کم از کم 5-6 پمپس 5 انشاءاللہ مزید اس میں لگائے جائیں گے، جس سے مزدور آباد، دامن کو اور تخبئی سٹی کے صاف پانی کا مسئلہ انشاءاللہ العزیز حل ہوگا۔ اس پہ میں سی ایم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا چونکہ پرانا حلقہ رہا ہے اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والا معاملہ نہیں ہے۔ جس علاقے سے میں نے الیکشن لڑا ہے، چاہے میں اب لڑوں ادھر سے یا نہ لڑوں، وہ میرا علاقہ ہے، وہ میرے لوگ ہیں۔ تو میں نے کبھی بھی ان لوگوں کو یہ میسج نہیں دیا، یہ جو ہمارے پرانے N22 کے ہیں، پرانا ہمارا ایک منصوبہ تھا یو سی کوئی برمول کے ہمارے کارکنان کو یاد ہوگا، آج سے 10 سال پہلے وہاں BHU سے RHC کا اعلان ہوا تھا۔ وہ میں نے آج سی ایم صاحب کو کہا کہ 10 سال ہو گئے، ماضی میں کسی نے اعلان کیا تھا، وہ چھوڑیں جس نے بھی اعلان کیا تھا اور جس کی حکومت ہماری تھی، لیکن نہ وہ وزیر اعلیٰ اس کو پورا کر سکے، نہ وہ وزیر صاحب اپنی بات کا مان رکھ سکے۔ یار میں ایک وزیر ہوں، میں ایک جگہ پہ اعلان کرتا ہوں، مجھے چاہیے کہ میں اس کو فالو اپ کروں، وہ نہیں ہو سکا، جانے دیں، ہم نے آگے کی بات کرنی ہے۔ اس کو کوئی برمول کے BHU کو RHC یا ٹائپ B اسپتال میں اپ گریڈیشن کی آج میں نے ریکویسٹ کی ہے، جس کو انہوں نے ڈال دیا ہے کہ اس کو ADP میں ڈالیں اور جتنا پاسبل ہو سکتا ہے اس کو جلد سے جلد آپ اس میں ڈال کے منظور کرائیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ BHU جو ہے کوئی برمول کا جو بہت دور افتادہ علاقہ ہے، ہمارا آخری علاقہ ہے، اس کے بعد پھر بنیر اور مالاکنڈ کا ایریا سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہاں انشاءاللہ یہ ایک ٹائپ B ہاسپٹل یا RHC پہ اپ گریڈ ہو جائے گا، امید ہے انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو ایک بہت بڑا ایشو ہے، جو ہمارے MPA علاقے کے جو زرشاد صاحب ہیں یا MNA مجاہد خان، ان کا ایک ایشو ہے ان کے علاقے کا، جو کہ میرا بھی علاقہ ہے کیونکہ میرا آبائی علاقہ ہے یہ کاٹلنگ۔ تو آج وزیر اعلیٰ صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو کاٹلنگ ہے وہ مردان کا تیسری بڑی تحصیل ہے، مردان تحصیل، تخبئی تحصیل اور اس کے بعد تیسری بڑی تحصیل کاٹلنگ کی ہے۔ کاٹلنگ میں ایک پرانا سا اسپتال ہے جو کہ THQ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر کے لیول کا ہاسپٹل وہ نہیں ہے، نہ اس کی بلڈنگ اس لیول کی ہے، نہ اس میں اس طرح کے ڈاکٹرز ہیں، نہ ایکوپمنٹس ہیں۔ تو اس کی وزیر اعلیٰ صاحب نے ڈائریکشن دی ہے کہ اس کو بھی آپ فیزیبلٹی کے لیے ڈالیں، کہ اگر پاسبل ہو تو اس ADP میں ہی اس کو ڈال لیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ تخبئی کا جو ہسپتال، کاٹلنگ کا جو اسپتال ہے، کاٹلنگ اسپتال کو پراپر ایک THQ لیول کے اسپتال پہ ترقی دی جائے۔ تو یہ بھی ہم نے آج ریکویسٹ ادھر ڈال دی ہے، امید ہے اس ADP میں اللہ کرے گا تو انشاءاللہ یہ شامل ہو جائے گا۔ پھر پرانے وقتوں میں، آج سے کچھ چند سال پہلے جب میں MNA تھا تب بھی میں نے اس کا وزٹ کیا تھا، پھر اپنی وزارت کے زمانے میں بھی وزٹ کیا تھا۔ ہمارا ایک علاقہ ہے بیزو، جو بیزو اریگیشن اسکیم ہے، تو اس کے نیچے ہمارا یہ کاٹلنگ کی تحصیل آتی ہے، اس کے نیچے کوئی برمول آتا ہے، خرکے کا ایریا آتا ہے، وہاں ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین ہے لیکن وہ بارانی ہے۔ میں نے آج ریکویسٹ یہ ان کو کی ہے کہ اس کی آپ فیزیبلٹی کیجئے۔ اریگیشن منسٹر جناب عاقب اللہ صاحب بھی موجود تھے، چیف سیکرٹری صاحب اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ظاہر CM صاحب چیئر کر رہے تھے، تو سارے ذمہ وار لوگ موجود تھے۔ علاقے کے MPA زرشاد صاحب بھی تھے۔ تو میں نے CM صاحب کو یہ کہا کہ اگر اس پہ آپ فیزیبلٹی بنوا لیں، اگر پاسبل ہو وہاں کوئی اسمال ڈیم بن سکتا ہے، یا وہاں اگر زمین سے پانی نکالا جا سکے، لیکن مینلی جو اوپر سے پانی آ رہا ہے، نیچے کسی کا پانی کم نہ ہو، لیکن اس کو ایسے مینیج کریں کہ یہ علاقہ زیر آب آ جائے۔ اگر کاٹلنگ کا، کوئی برمول کا، یہ میاں خان سنگو کا،
یہ پورا علاقہ اگر پانی کے نیچے آتا ہے تو یہ لاکھوں ایکڑ زمین زیر آب آ جائے گی. لوگوں کو اپنا علاقہ چھوڑ کے دیار غیر میں مزدوری کے لیے نہیں جانا پڑے گا. آپ کا اپنا علاقہ یہ سونا اگل سکتا ہے. یہاں کا جو تمباکو ہے, میں خود تو ویسے نہیں اگاتا, لیکن یہاں کا جو شوگر کین یعنی کماد ہے اور گنا اس کو کہتے ہیں, ویٹ ہے, یہاں بہترین فروٹس پیدا ہوتے ہیں. پلائی کے آپ کو پتہ ہوگا مشہور مالٹے ہیں. تو یہ پورا علاقہ اگر زیر آب آ جاتا ہے تو ظاہر ہے, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کل سے یہ سارا زیر آب آ جائے گا, لیکن یہ اس کو میں کافی عرصے سے پرسو کر رہا ہوں. اس وقت نہیں ہو سکا تھا, ہم نے دوبارہ اب ایک اور ٹرائی لے رہا ہوں کہ اگر یہ پورا علاقہ زیر آب آ جاتا ہے, کاٹلنگ کا ایریا. اور یہ یاد رکھیے کہ ادھر سے میں نے الیکشن نہیں لڑا, ابھی پچھلے الیکشن میں اس علاقے سے لڑا تھا, لیکن یہ ہمارا علاقہ ہے. ہم ووٹ کے لیے کام نہیں کرتے, ہم اللہ کی رضا کے لیے, عوام کی خدمت کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہ میرا میسج نہیں ہے, یہ عمران خان کا ہے. 2012 میں عمران خان صاحب سے جا کے جب ہم ملے تو خان صاحب نے ہمیں کہا کہ پی ٹی آئی میں کبھی ہلکے کی سیاست نہ کرنا, لوگوں کی خدمت کرنا. میں نے وہی چیز اپنے ساتھ مٹھی میں باندھ لی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا علاقہ تب ترقی کرے گا جب سارا علاقہ ترقی کرے گا. یہ پورا مردان ضلع ہمارا ہے اور پورا صوبہ, پورا ملک ہمارا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب کو جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں اس کی بھی بریفنگ دی گئی, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں بے شمار نئے پروجیکٹس شروع نہ کریں. یہ بڑا اچھی اپروچ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو موجودہ پروجیکٹس ہیں ان کو پہلے اپروو کریں, کہ اگر 30 کروڑ کا ایک پروجیکٹ آپ نے وزیر اعلیٰ سے منظور ماضی میں کروایا ہے اور 30 کروڑ کے پروجیکٹس میں ابھی تک آپ کو کروڑ سوا کروڑ ملا ہے, تو یہ کتنے 30 سال میں پورا کریں گے؟ تو پہلے وہ تو پورا کریں جو پچھلا آپ کے ذمہ ہے. اور اس کے علاوہ نئے جو فنڈز بھی انہوں نے دیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی وزٹ سے مردان پورے کا, سوابی کا, جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں, جو ایجوکیشن کے ایشوز ہیں, جو روڈز کے ایشوز ہیں, جو صاف پانی کے ایشوز ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, ان سب پہ انشاءاللہ کام ہوگا. میری یہی ریکویسٹ ہوگی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے, یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ سے ہم اور کچھ نہیں چاہتے. اگر علی محمد اور میری یہ ٹیم یا عمران خان کے سپاہی جو ہمارے ایم پی ایم این اے ہیں, اگر ہم خدا نخواستہ جو ہے غلط کام نہیں کرتے, اللہ نے ہمیں کرپشن سے بچایا ہوا ہے, ہماری کنسرن آپ سے صرف ایک ہے, نہ ہمیں کوئی غلط کام چاہیے, نہ ہمیں ان فنڈز میں سے کوئی 1% 2% کمیشن چاہیے. جو کمیشن کھاتا ہے وہ اپنے بھائی کا خون پیتا ہے, ظلم کرتا ہے. ہمیں آپ سے ایک کام چاہیے, اگر ہم کرپشن نہیں کرتے ہمیں آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ نیچے کرپشن کو روکیں گے. اور یہ جو فنڈز وزیر اعلیٰ صاحب ایشو کروا رہے ہیں یا جو پروجیکٹس میں دلچسپی لے رہے ہیں, ہم تو عوامی لوگ ہیں, دفتر میں تو آپ بیٹھتے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو جانبشانی سے پورا کریں. آج میں نے ڈپٹی کمشنر مردان, میں ان کا معترف ہوں, محنت سے کام کرتے ہیں, ان کو میں نے ایک بات کی ہے, میری بات سن رہے ہوں گے. میں نے کہا ڈی سی صاحب, ہمارے منسٹر احتشام بھی صاحب کھڑے تھے, میں نے کہا ڈی سی صاحب, جس طرح آپ اپنے گھر کے خرچے پہ نظر رکھتے ہیں کہ گھر میں کوئی فالتو پیسہ نہ لگ جائے, کوئی غلط پیسہ نہ لگ جائے, جس طرح آپ اپنے گھر کا حساب کتاب رکھتے ہیں, اسی طرح میرے فنڈز کا بھی حساب کتاب رکھیں. جو میرے حلقے کے فنڈز آتے ہیں ان پہ آپ چیک رکھیں کہ وہ صحیح جگہ لگ رہے ہیں اور اس میں کوئی کرپشن نہیں ہو رہی. اور ڈائریکٹلی میں ان کو کہا کوئی چیز غلط ہوتی ہے مجھے آپ نے فوری انفارم کرنا ہے. تو آپ سب کو یہی میری طرف سے میسج ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ مردان ترقی کرے اور مردان کو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ثمرہ ملے. اصل ہمارا مینڈیٹ صرف ڈیولپمنٹ ورکس بھی نہیں ہے, اصل ہمارا مینڈیٹ نظام کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس وقت عمران خان کی رہائی سب سے اہم چیز ہے. لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ عوام کے جو بیسک مسئلے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں. اس لیے ہسپتالوں پہ, اسکولوں پہ, کالجوں پہ اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے. اور بڑی اچھی بات وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب نے کی, جو مجھے وہ بات ان کی پسند آئی. انہوں نے کہا ہسپتال جو ہے وہ بلڈنگ سے نہیں بنتا, ہسپتال وہ ہسپتال ہے جس میں مریض ہو. اس لیے آج ہسپتال کی جو ہم نے چلڈرن ہسپتال کی, مردان چلڈرن ہاسپٹل کی اوپننگ کی, وزیر اعلیٰ نے سب سے پہلے جا کے مشین اور بلڈنگ سے پہلے جا کے چیک کیا کہ مریض اب ہیں بیڈز پہ کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار ہسپتال وہ ہسپتال ہے جہاں مریض ہو اس کا علاج ہو, اسکول کالج وہ اسکول کالج ہے جہاں بلڈنگ پہ کم توجہ ہو, ایجوکیشن پہ زیادہ توجہ ہو. اور سرکاری دفتر وہ سرکاری دفتر ہے جہاں افسران کی ٹھاٹ باٹ سے زیادہ عوام کی خدمت پہ جو ہے وہ توجہ ہو. اور ہاں یہ ترقیاتی کاموں میں ایک اور چیز جو ہمارے ایم پی اے جناب زرشاد صاحب نے وزیر اعلیٰ صاحب کے نوٹس میں لایا, ہم سب نے ان کو سپورٹ کیا کہ ہم سب کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے, پی ٹی آئی کا پروجیکٹ ہے, یہ کاٹلنگ روڈ
کاٹلنگ روڈ کی منظوری ہوئی ہے، بہت عظیم پروجیکٹ ہے، لیکن اس کے لیے پیسے کم دیے گئے تھے ماضی میں، تو اس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ نے آج اسپیشل ڈائریکشن دی ہے، چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے تھے تمام ٹیم کو، کہ آن گوئنگ پروجیکٹس میں اس کو تیزی سے فنڈز جاری کرتے رہا کریں تاکہ اس پہ کام رکنے نہ پائے، اور جلد سے جلد مردان کاٹلنگ روڈ جو ہے وہ منظور ہو۔ باقی بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں، ظاہر شاہ توری صاحب نے اپنے علاقے کے بہت سے پروجیکٹس کی بات کی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے منسٹر بھی ہیں اور ایم پی اے بھی ہیں، احتشام صاحب نے، اور اس کے ساتھ ساتھ طفیل انجم صاحب نے، اور کچھ ہمارے پارلیمنٹیرینز مصروفیت کی وجہ سے نہیں تھے، جیسے کل اڈیالہ میں عاطف خان صاحب تھے، وہ نہیں پہنچ سکے تھے، یا مجاہد خان صاحب نہیں پہنچ سکے، تو ان کے علاقے کے حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے سب کو ایکول فنڈز دے رہے ہیں، نہ کسی کا 1 روپے کم، نہ کسی کا 1 روپے زیادہ۔ طارق کریانی صاحب کو بھی وہی فنڈز مل رہے ہیں جو کہ افتخار مشوانی صاحب کو یا ان کے منسٹر احتشام صاحب کو، ایکولی ایک ہی پیمانے میں سب کو ناپا جا رہا ہے۔ اگر آپ پاکستانی ہیں تو تحریک انصاف آپ کی خدمت کرے گی۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔